ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے، آج یہ کسی عالم کی بات بتاتا ہے تو لوگ انکار، سینکڑوں سال کہتے ہیں ملک میں قحط پڑ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے، ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خامن فوت ہو گیا، مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے، تو وہ شیخ صاحب چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے، مجھے بتاؤ، کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے، اس شخص کا کیا اثر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے، کہا کیسے پتا چلے گا، تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی، چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا فارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا، اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں، کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے، تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے، اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو، کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد، مسلمانوں، اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا، کہنے لگا تو صاف ستھرا کمرہ ہے نا، اسے پھر دھو ڈالو ایک دفعہ، اس کو پھر دھو ڈالو، کمرہ کھلایا، صاف کرا، پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں، پھر نئے برتن لائے، پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ پھولنا کہ سیدہ فاطمہ کی شہزادی آئی، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے، پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، دیکھنا، ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی مسئلہ، میری بھی کچھ قبولیت کہیں ہو جائے، مسلمان کہلانے والا، رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کہا پیچھے ہٹ، تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں، جو مجھے نہیں جانے دیتا، نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے، کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، کہتے حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس، دلیل ہے تیرے پاس، تو میں چپ کر گیا، فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھتا نہیں کیا تھا، میں جا بیٹھ گیا، سویرے آنکھ کھلی، گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، کونے کونے میں جاتا ہے، وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا، تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا، ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے، تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوگی، آج بات اور ہے، اس نے کہا مہربانی کر، کل نہیں کل تو آتا، آج اور بدل گیا، حالات تبدیل ہوئی ہے، کہنے لگا نہیں مہربانی کر دے دے، غیر مسلم نے کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم نے کل تک تھا، کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے، میرے حالات سمجھ گئے ہیں، وہ نظارے پورے رات خواب میں دیکھے ہیں، میں نے رات کی آنکھوں سے دیکھے، میں نے رات کی آنکھوں سے، تو نے کسی مسکی عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسے کس طرح کانپتے، سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں، ٹائم کوئی نہیں، ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے،
آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر. ابا جی اندر آ جائیں. میں دروازے پہ کھڑا ہوں, میں ضروری بات کر رہا ہوں, اندر نہ آنا. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے. ایک حدیث میں, ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی. امام حسین آئے, آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے. تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو, میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں. لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے, میرے لیے آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے, میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا. ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا. یہ کہہ کے چلے گئے. حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آیا. حسین ابن علی. تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا. تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے, حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا, کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے, لیکن جو اندر کی بات ہے نا, روح کی, جو عقیدت کی بات ہے, جو وفا کا رشتہ ہے, اس کو سمجھے. یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں, یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں, اسے لوگ کیا سمجھیں. انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے. انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں, اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں. جناب عمر فاروق دوڑے گئے, امام حسین کے دروازے کو دستک دی. امام حسین باہر رکھا, شہزادے یاد ملنے آئے تھے بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے, آپ کے اپنے بیٹوں کے دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آ گیا. امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آ گئے, سر سے پگڑی گر گئی. کہتے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ, کیا اس کی نانی کا نام فتیحہ, کیا اس کے نانے کا نام ہے مصطفیٰ؟ اور پھر سر سے پکڑی ہوئی, اپنے بال زور سے پکڑ لیے. کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے. یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں, جو تیرے نانے کا صدقہ ہے. شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا دوڑ کے آ جایا کر. عمر کو حسین نے آ کے جناب فاروق اعظم سے کہا خطبہ دے رہے, بچوں کو بیچ میں شروع ہوا. پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل میں. کہنے لگے عمر نیچے اترو, یہ میرے نانا کا ممبر ہے. تو حضرت سیدنا عمر سنو, کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑے جا. بچوں کو کیوں میں مطلب ذکر کیا جاتا, میرے نانے کا ممبر ہے. جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو تو کہا جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ. حضرت عمر رو پڑے, کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا ممبر ہی کوئی نہیں ہے, نہیں یہ ممبر یہ مسلم یہ تیرے نانے کی شان ہے. میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں, تیرے نانے کا ممبر ہے. تھوڑی دیر کھڑے رہے, کوئی امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا ممبر کا نہیں کا, چلو پھر میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ, چلو خیر ہے. کوئی نہیں آپ کے نانے کا, کہا نہیں. تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے. جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کا فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا, مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا. اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں, اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے. اب کسی کی ضرورت ہے کہ ادھر کو اتار کے دکھائے, اور میں حسین کا میری نسل پاک میں. یار کتنی بے شرمی کی بات ہے, لوگ امام حسین کو باغی کہیں. تو حضرت امام اعظم ایک باغ میں بیٹھے تھے, شاگرد ساتھ تھے, تو کتابیں بکھری ہوئی تھی, کچھ لکھا جا رہا, بکھری ہوئی تھی کتابیں. امام محمد بھی بیٹھے تھے, امام ابو یوسف, کئی اور شاگرد بیٹھے تھے. تو جب لکھتے ہیں نا جو لوگ تو حوالوں کی تلاش ہوتی ہے, کتابیں بکھری ہیں, صفحے بکھرے. بچے گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے, تو گیند اچانک باغ میں آئی, تو ایک چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا, تو امام اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. وہ بچہ گیند لے کے چلا گیا, کتابیں ساری پھر بکھر گئی, جو گود میں رکھی ہوئی تھی وہ بھی نیچے گر گئی, کچھ صفحے بھی گر گئے.
تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ چلا گیا, امام صاحب بیٹھ کر پھر آیا, گیند گری آ کے باغ میں, تو پھر بچہ لینے آیا, وہی بچہ. امام صاحب پھر کھڑے ہو, وہ کئی بار آیا, جتنی بار آیا کھڑے ہو گئے. کئی لوگ صبر نہیں کر پاتے, جلد باز ہوتے ہیں آج کل کے شاگردوں کی طرف. تو ایک شاگرد بول پڑے گا کہ گزر وہ تو بچہ ہے, 100 دفعہ آئے گا. اب 100 دفعہ کھڑے ہو گئے, فرمایا تو 100 کی بات کرتا, یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں کھڑا ہوں. تو حضور بچہ ہے, آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے معمولی بچہ نہیں, میرے استاد کا پوتا ہے, تو جس نے مجھے اللہ رسول کا نام بتایا اس کا پوتا ہے, تو میں کھڑا نہ ہوں. اگر استاد کے پوتے کا یہ ادب ہے تو بتاؤ محمد غزنوی کے نواسے کا کیا ادب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ سمجھتے ہیں ہم قائل نہیں ہیں وہ والی شہادت بیان کرنے کے جس میں کہتے ہیں ہائے حسین تو سکینہ تو زینب. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق, ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو, عورتیں صبر کا پہاڑ بن جائیں. اس طرح شہادت لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا, میرے سے حوالہ دیکھے جس نے دیکھنا ہے, میرے سے حوالہ دیکھے, میرے سے. حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے, تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھودی. خندق کھودنا عرب کا رواج تھا, مدینے میں بھی خندق کھودی گئی, اس کا نام ہی جنگ خندق. تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی, یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے. تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے, عورتوں کے پاس کوئی دشمن نہ آئے. تو ایک شخص سامنے کھڑا کہنے لگا حسین تو نے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہنے لگا آگے تو آگ ہوگی, یہاں جلا لی ہے. امام حسین کا میں حکم کرتا ہوں آپ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لیں. لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے, میں حکم کرتا ہوں آپ کو تجھے ابھی پکڑ لیں. یہ لفظ امام حسین نے کہا. میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ 3 کتب سے, اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں, جب آنا تو حکم کرتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا, گھوڑے سے نیچے گرا, اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر بھی تھا. گھوڑا باہر سے اتنا دوڑا کہ جان کو ساتھ میں آپ میں کہہ امام حسین کے سامنے چل کے جو حسین ابن علی ہے, یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے, یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی ہو جاتے. اگر جناب اسماعیل کے لیے زندہ آ سکتا ہے تو وہ کہ حضرت ابراہیم کو دیتے تھے, اور جب وہ مصطفیٰ کیا ہوتا ہے نہیں ہو سکتا. لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد, اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے. وہ اپنی پسند کے تھے. کوئی آدمی اس طرح نہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا رہتے تھے بڑے, اور کسی بات یہاں تو تماشا لگ گیا ہے, تماشا لگ گیا ہے. ایک وہ ہے جو آج کل کہہ رہے ہیں کی بولتے ہیں دو شہادت کی جنگ تھی, انہیں بھی شرم نہیں آتی, اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں, چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں, سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, بازاری سا انداز ہے, کبھی دوڑتے ادھر جاتے ہیں, کبھی بھاگتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا, پیروں پہ کھڑا ہونا تھا. یہ حسین کی بات, یہ بیویوں کے مسائل پال رہا ہو. بہت بیویاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں, وہاں بیدا کرتی ہے. یہ میرے نبی کا خاندان ہے, یہ میرے نفس کا خاندان, نبی کا خاندان ہے. میں حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے, بھتیجوں کو, بھانجوں کو, سب کو شہید ہوتے دیکھا. عورتیں گھر کی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی, چیختی ابھی کیا. لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا, وہ سننے ذرا. امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی, اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا, اور وہ بیویوں کے سامنے خالی سر چل رہا تھا, اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزر کر سر گیا. میں سر کی بات نہیں کرتا, سر کی. آپ مرد ہیں جوان سارے, یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا, ہاتھ میں چیخے مار کے دوڑ جائیں, بلکہ ہاتھ سے دور ہاتھ کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے, چیخے مار کے دوڑ جائیں گے. لیکن کٹا ہوا سر دیکھا, لاشیں دیکھے. یزید کا دربار آیا, بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے آلے میں لیا ہے, سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئی. تو جب بولا نا یزید دربار میں, کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی,
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور میرے مخالفین کا کیا اثر ہوا جب اس نے ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، جب اس حال اس نے گستاخی کی امام حسین کی. یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو پوچھنا چاہے تو کیوں نہ کچھ کہے، وہ سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے زبانیں پہنچے گی اس کو، جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا انتر میں گستاخی کرنا، بےعزتی کرنا کس دین ہے. یہ تو تم بے آ رہے ہو. سنو، جب اس نے بےعزتی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بیادی کا خیر اور آپ نے جدید کو کہتا ہے کہ اپنے خالقین یہ تیرا سنے تیرا سنے. فرمانے لگی چند سال ٹھہر جائے، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے، اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام پہ خطبے پڑھیں گے. فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا. حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو حوالہ میں دکھاؤں گا. کہنے لگے میرے قریب اس وقت جدید کے دربار میں نابینا صحابی بیٹھے تھے. جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا، صحابی میرا ہاتھ ہو جیسے جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب دل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب سکھائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے. کاش زینب تر و تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑھتی تو اچھی طرح زندار آواز نکلتی. یزید کے محل کانپتے، جبریل امین بول رہے ہو جیسے، حکمت بول رہے ہو جیسے. دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی ہو جائے. وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں، بلکہ اور یزید آیا دربار میں. جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار پہ آیا، اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں اب ہمارے بادشاہوں نے روپے والی گاڑیاں رکھی ہوئی، وہ یوں چلتی ہے، شور ہوتا ہے پیچھے. اس زمانے میں کہا جاتا تھا بات ملاحظہ ہوشیار، پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے. تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کنارے. ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا یہ میرے نانے کے نعرے ہیں. اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد نہیں لگے گی. میرے نانے کے نعرے قیامت میں یہ لگتے رہے، لگ رہے تھے اور لگتے تھے اور لگتے. میرے بھائی یاد رکھو، دلیری ہمت، پہلی بات مجھ سے پیار کرنا، دوسرا ان کی ہمت، ان کا مقام دلیری کرنا، ان کا کام ہمت کرنا، ان کا کام ڈٹ جانا، کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ. حضرت عباس کے بازو میں درد ہو، جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہے کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی. جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے، وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے. یہ دلائل ہے. آپ سوچ لیں، اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہو رہے ہیں. اس لیے گند سارا نکالیں. امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے. امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی. اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے روزہ رکھا بڑا اچھا کیا ہے،
چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے کوئی فرق نہیں، کم از کم 3 دفعہ سورۃ یاسین کی تلاوت آج ضروری ہے امام حسین کے لیے، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر وہ لیجے کہ لوگ کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کی خاطر بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا۔ تو بہت ضروری کام آج نفل پڑھنا ہے اور بہت ضروری کام آج قرآن پاک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا بن کے رہنا چاہتا ہے، صاف ستھرا بن کے رہنا چاہتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو تو پسند فرماتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقسیم کس طرح کرے، تکبر کے مفہوم کو کیسے سمجھے؟ تو 2 باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، سارے عنوان کو ان 2 باتوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ محبوب فرمانے لگے تکبر تو یہ ہے کہ بندہ حق قبول نہ کرے اور دوسرے بندوں کو اپنوں سے حقیر سمجھے۔ اگر تیرا کوئی بھی کمال قبول حق میں رکاوٹ بن گیا تب تو متکبر ہے، اور اگر کسی بھی مقام پر جا کر تو کسی کو حقیر سمجھنے لگ گیا پھر تو متکبر ہے۔ ورنہ اچھا لباس پہننے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھی گاڑی میں بیٹھنے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھے گھر میں رہنے سے بندہ متکبر ہے۔ بلکہ حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے مکانوں میں درویش بستے دیکھے اور میں نے بڑے بڑے جبوں کے اندر تکبر کو ملاحظہ کیا، غرور دیکھا میں نے۔ عزیز دوستو، اپنے ذہنی سطح اس طرح کی بنائی جائے کہ مزاجوں میں ٹھہراؤ رہے، طبیعتوں میں ہمیں نہ 2-3 چیز، اور جناب مجھے تکلیف ہے میں ذرا جلدی چیک کرانا، سب کو تکلیف ہی ہوتی ہے، سارے تکلیف سے جاتے ہیں، باہر بیٹھو دیکھ لیتے ہیں۔ علم اس کا نام ہے کہ دوسروں کو جاہل سمجھا جائے، علم اس کا نام ہے کہ آپ کو شعور ہی نہ آئے، علم تو آگہی سکھاتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہو کر اپنی ماں کے پیر نہیں دباتا تو پھر اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا، اس کے علم نے اسے کچھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں جن کو عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے، دونوں بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ بن عمر نے رونا شروع کر دیا۔ علیہ عزیز بھائیوں، مزاجوں کے اندر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے کیا لہذا ساری دنیا فوراً یہ کرے۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ عاجز ہو جائیں اللہ کے بندے، آپ عاجزی اختیار کریں۔ کہتے چونکہ میں کرتا ہوں لہذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے بندے تو ٹھیک ہی نہیں۔ حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم تھا، پرانے زمانے میں نا لوگ مسافر اکثر رات مسجدوں میں آ کے گزارتے تھے، تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے، تہجد کا ٹائم تھا، میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے والد بھی ساتھ تھے، تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا یہ دیکھو کتنے بد نصیب ہیں، نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سوئے ہوئے بد نصیب ہے، میں تہجد پڑھ رہا ہوں اللہ کر رہا ہوں، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا، لوگوں کے کپڑے تو نہ پھاڑتا، کاش تو بھی تیرا سونا ہی بہتر تھا، اس تہجد سے تو سویا ہی رہتا تو بہتر، کپڑے تو نہ پھاڑتا لوگوں کے۔ اور خدا کے بندے اگر تو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے، اس کی بنیاد پر علم پڑھے دامان نہ کریے ماتا کی میں پڑھیا، جب بار کہار کہاوے متے روڑ دینے دودھ کڑیا۔ تھوڑا سا اپنے طبیعت میں عاجزی پیدا کر، یہ تو دیکھیں نا کتنے بڑے بزرگ حضرت فضیل بن عیاض، 60,000 لوگوں نے حج کیا، حضرت کے بھی وہ حجوں میں اور 21واں 22واں حج تھا۔ اس نے پوچھا حضور اس سال حج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے جتنے بھی حاجی آئے سارے نیک تھے، حج ضرور قبول ہوگا
اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری نحوست کی وجہ سے رہ جائے گی، اس لیے کہ ان میں سب سے زیادہ گناہگار ہے ہی، میری وجہ سے کوئی رہ گئی تو رہ گئی، ورنہ تو امید ہے خدا فضل ہی فرمائے گا۔ آپ کے مزاج میں جب عاجزی ہوتی ہے کہ نا، اگر آپ کسی مقام پہ فائز ہیں تو وہ تو اللہ نے دیا آپ کو، اب تو آپ کو اس مقام پر جا کے بھی عاجزی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ کو عاجزی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ساری خطاؤں کا شکار ہیں۔ ہمارے زمانے میں نا ایک رواج آیا ہے کمزوریوں بیان کرنے کی۔ کمزوری اکثر وہ بندہ بیان کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ پہلے تو لوگ لوگوں کی کمزوریاں بیان کرتے تھے، اب جماعتیں جماعتوں کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں، اب پارٹیاں پوری پارٹیوں کی کمزوری ہے۔ بات اتنی اجتماعیت تک چلی گئی کہ سوچے محدود سے محدود تر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نا ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی قوم میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا، اسے ڈھونڈ کے میری بارگاہ میں لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا جس کو سب سے زیادہ نیک سمجھتے تھے اسے اللہ کے حضور پیش کیا، مالک یہ سب سے زیادہ نیک ہے، جسے حضرت موسیٰ کلیم نیک کہا، وہ کتنا کو نیک ہوگا، یا اللہ یہ نیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا اب اس بندے کی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہ اس قوم میں جو سب سے گناہ گار ہے وہ بندہ ڈھونڈ کر لائے۔ اگر یہ ڈیوٹی ہماری لگتی تو پھر تو اللہ خیر کرے، سارے گناہ گار تھے، ماں سوائے میرے، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ جناب اس کی ڈیوٹی لگائے، حضرت موسیٰ کی گواہی ہے یہ سب سے زیادہ نیک ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی یہ سب سے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لائے۔ آپ نے ڈیوٹی لگا دی تو وہ عرض کرنے لگے حضور 3 دن کی مہلت دے، میں بندہ ڈھونڈتا ہوں۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئیں، آنے کا وقت آیا تو اسی نیک آدمی نے کیا کیا، اپنے گلے میں رسی ڈالی اور اپنے ہی ہاتھ سے پکڑ کے لا کے حضرت موسیٰ کلیم کے دست مبارک میں دے کے کہا حضور 3 دن کوشش کی ہے، سب سے زیادہ گناہ گار میں ہی۔ پورے بندے میں لب بن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی، تے اپنے اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ تو نے کس طرح تجزیہ کیا؟ عرض کی حضور بعض لوگوں کی نا چھوٹی موٹی کوتاہیاں میرے سامنے تھیں، اس پر میں نے غور کیا، لیکن ان کی غلطیاں یقینی نہیں تھی، میرا گمان ہی تھا، پورا مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ غلطیاں ہیں، لیکن جو میری غلطیاں تھیں ان پر مجھے پورا یقین تھا کہ یہ ہے۔ اس کی غلطیاں میرے سامنے یقینی نہیں تھی، اپنی کوتاہیاں میرے سامنے یقینی تھیں، جو زیادہ یقینی چیزیں تھیں نا اس پر جب میں نے غور کیا تو پھر میں سمجھا کہ اس بستی میں سب سے گناہ گار میں ہی ہوں۔ آپ مجھے نا بتائیں اب میرے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جناب موسیٰ وہیں کھڑے تھے تو رب کریم نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، وہی فرمائی، فرمایا میرے کلیم اس کو جو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی، یہی اس کی عاجزی ہے، اس کی وجہ سے رب نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اس کے ذہن کے اندر بات ہے، جس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اعزاز دیا۔ تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھا جائے، انسان اپنی ذہن سازی کرے، اپنے اوپر غور کرے۔ ہم اپنے آپ کو 2 4 5 چیزیں دیکھ کے تسلیاں دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں چھوڑ، تو ساری دنیا اتنی خراب ہے، تو فلانی نیکی بھی کرتا ہے۔ اس سے نا انسان کی روحانی زندگی کمزور پڑ جاتی ہے، اس کے افکار پہ میل کچیل چڑھنے لگ جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اگر طبیعت میں عاجزی آ جائے تو کوئی فرق اس میں کیا ہو جائے گا؟ اگر کوئی شخص تھوڑا بہت اگر کام کر لے، اگر کسی وقت وہ کوئی عاجزی اختیار کر لے تو اس سے فرق پڑ جائے گا۔ اور میں نے دیکھا سوسائٹی کا یہ ماحول بن گیا، وہ جناب تو سو شاکر چکے اور بڑے اور انداز میں لوگ بات کرتے، اتنی طبیعتوں پہ بوجھ ڈالا گیا۔ ہمارے ہاں نا ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جن کی وجہ سے ان کے اپنے تکلیف ہے، یعنی کیا اسلام کیا کہہ سکتا ہے؟ بندہ داماد کو کہہ سکتا ہے کچھ؟
لیکن اس نے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، وہ بیٹی کو نوازوں کو لے کے آتا ہے تو دروازے پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے اسٹیٹس نہیں ہے۔ میں ایک جنازے پہ چلا گیا تو قبرستان میں ایک فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو قبرستان میں ان کا داماد اپنے بردر اللہ سے سالوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ تم نے تو اپنے ابا کی قبر پہ تختی بھی نہیں لگائی، اتنے بھائیوں تختی بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ کہنے لگا بھائی جان بس وہ مصروفیت رہی ہے، قبر تو پکی کرا دی تھی تو بس تھوڑے دنوں میں لگوا دیتے۔ بیچارہ نا ادھر ادھر میری طرف بھی دیکھ رہا ہے کہ لوگ سن وہ جھٹائی سے باتیں کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ داماد ہے، ان کی بیٹی گھر ہے، مفت کی بلیک میلنگ۔ بندہ چلا گیا، میں نے اس کا بازو پکڑ کے سائڈ پہ کر لیا، میں نے کہا یار تجھے قبروں میں بھی اللہ نہیں یاد آیا۔ یہ مفت کی جو آزمائشیں ہم لوگوں کو ڈالتے ہیں نا، اس سے بچیں۔ کہ جناب وہ مجھے پوچھا نہیں تو مجھے جناب دیا نہیں تو میری بھی کوئی حیثیت تھی، آپ اس طرح نہ گنوائیں۔ ان سے چیزیں چھلکتی ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے آدمی، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کمزور پڑ گئے، ہم نے کس بنیاد پر لوگوں کو لوٹنا اور پھاڑنا اور لتاڑنا شروع کر دیا۔ انسان ہوتا ہے۔